بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین میں رکھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے طریقوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے ایک لازم فریضہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کھانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نوش فرمایا، اسی سلسلے میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر کھجور رکھ کر کھائی ہے یا دونوں کو ملا کر کھائی ہے؟ آپ کے سامنے ایک تو روٹی جو کہ میں نے اپنے بچی کو اس کی سہیلیوں کے لیے، اسکول کی سہیلیوں کے لیے دینی ہے، اور روٹی کے اوپر جو کھجور رکھ کر وہ کھانی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی سنت کے قریب قریب ہمارا یہ کھانا ہو جائے گا، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خیریں چھپی ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج کے دور میں بھی سنت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں کچھ طریقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک چیز کیسی تیاری کرنی ہے تاکہ بچے اور بڑے دونوں شوق سے اس کو کھائیں، اور ہم بازاری چیزوں سے بچیں، بیماریوں سے بچیں۔ اب یہ جو آٹا ہے فی الوقت، یہ روٹی جو بنائی ہے ہم نے جس آٹے کی، اس میں ہم نے سونف ڈالا ہے، میٹھا سوڈا ڈالا ہے تاکہ یہ خستہ رہے۔ اس کو گھی میں اس میں گھی ڈالا ہے آٹے میں، اور اس کے بعد اس کو پکا لیا ہے۔ لیکن جب آپ بڑے ہیں تو آپ روٹی کھائیں، جس طرح کی مرضی روٹی بنائیں، اور جو آٹا مرضی لے لیں، اور اس کے اوپر کھجور رکھ کر کھائیں۔ کھجور کو بھی ہم نے اس کو مزید ڈیکوریٹ کر دینا تھا کہ اس میں میں کاٹ کے اس میں ملائی ڈال دیتا، لیکن بچی نے چونکہ اسکول لے کے جانا ہے تو اس نے ڈبے نے ہلنا تھا، میں نے وہ کام نہیں کیا۔ اب یہ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک اس طرح روٹی لینی ہے اور ایک کھجور بچی کو دینی ہے، یوں رکھ کر اس کو دے دیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا بہترین قسم کا سنیک بسکٹ وغیرہ بن چکا ہے، اور یہ بچے کھائیں گے انشاءاللہ، شوق سے کھائیں گے، اور آپ کو اس کا دنیا کا فائدہ بھی مل جائے گا اور آخرت کا فائدہ بھی انشاءاللہ ملے گا، ثواب بھی مل جائے گا اور کھانا بھی مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو میں دوسرا پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ کے بچوں کو موبائل کی لعنت سے بچا کر ایسے کاموں میں مصروف کیسے رکھا جا سکتا ہے جس سے ان کی جو توجہ ہے وہ دین کی طرف رہے۔ تو میرے ساتھ میرا 3 سال کا بچہ تھا، وہ 3 سال کا بچہ ہے، یا آپ کی کوئی بچی ہے تو اس کو بجائے موبائل دینے کے آپ اس طرف لگا لیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں تعاون کرے، اور موبائل کی طرف اس کی توجہ مت جائے، کیونکہ اس موبائل کی پریشانی کی وجہ سے آج کھانا بھی ایک ایسا ہمارے لیے موبائل اذیت بن چکا ہے کہ کھانا بھی اس کے بغیر نہیں کھاتے ہمارے بچے۔ تو اب ہمارے اختیار میں بچے کو کس طرف ہم نے لے کر جانا ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو اس طرح کے کاموں کرنے میں لگا دیتا ہوں تو اس کی مصروفیت بھی بن جائے گی، اور موبائل سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی، یعنی کہ دین میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ تو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں یہ اسکول میں بھجوا رہا ہوں، اور عمومی طور پر ہمارے ہاں ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہے جس میں غیر کا تاثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے کو ایسی ایکٹیویٹی کروائی نہیں جاتی جس میں ہماری سوچ تعمیری بنے یا پھر دین کی طرف جائے۔ تو یہ میں نے ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میرا پیغام آگے تک پہنچے، اور میرے پاس اس طرح کی اور بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میرا اپنا چینل بھی بنا ہوا ہے یوٹیوب کا، وہاں پر بھی کچھ باتیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کی باتیں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں ایک IT ایکسپرٹ ہوں تو وہ IT کی چیزیں بھی موجود ہیں، اور یسی علیکم بسنتی کے نام سے پلے لسٹ ہے وہاں پر، تو اس طرح کی چیز بھی جو سنت کھانے ہیں۔ ایک دوسرا سنت کھانا آپ کو بتا دو کہ تربوز کے ساتھ کھجور کھائے گی، تو میں نے وہ بھی ایک دفعہ اپنے محلے کی مسجد میں ایک بیان کے موقع پر وہ کھانا لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور مقصد سنت کی ترغیب دینی تھی کہ سنت کھانا آج بھی ہم اپنا سکتے ہیں اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو جب موقع مجھے دیا جائے گا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور آپ کے ادارے میں جو ہے آپ کے ادارے کے ملازمین ہیں، ادارے کے اسکول ہے تو اگر پڑھنے والے وہاں پہ جتنے بھی شاگرد ہیں سب کے سامنے یہ بات انشاءاللہ رکھ دوں گا، تاکہ وہ بات کو دیکھیں، سمجھیں، اور ان کی علم میں آئے کہ ایسی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، جو کہ اصل محبت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آج بھی کتنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام